الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہلدی۔ انگلش میں اس کو ٹرمرک کہتے ہیں، اور یہ ہمارے بر صغیر میں 4 سے 5 ہزار سال قدیم کھانوں میں اور ادویات میں استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس کا مزاج کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے فوائد کیا ہیں، یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو کے اندر بیان ہوگی۔ تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، تب ہی آپ کو یہ ساری معلومات مل سکے گی۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں اس کے فوائد کی۔ تو فوائد کے اندر یہ موسمی بخار کے اندر بہت زیادہ مفید ہے۔ آپ اس کے 500 mg کے کیپسول بھر کے آپ مریض کو دے سکتے ہیں۔ ثابت ہلدی کا کہوہ بنا کے مریض کو پلا سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ تھوڑی سی کالی مرچ بھی ڈال لیں، ادرک بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں سونف بھی ڈال سکتے ہیں۔ پھر یہ بد ہضمی کے اندر بہت زیادہ مفید ہے، معدے کی تیزابیت میں بہت زیادہ مفید ہے، یہ ڈپریشن میں بہت زیادہ مفید ہے، ہائی کولیسٹرول کے لیے بھی یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب ہائی کولیسٹرول ہو تو اس میں بھی یہ آپ 500 mg کے کیپسول بھر کے آپ کھلا سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہلدی کا کہوہ بنا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جوڑوں کے درد اور ارتھرائٹس، گینٹھیا کے امراض میں بہت زیادہ یہ مفید ہے، اس میں بھی آپ یہ دے سکتے ہیں۔ یہ خون کی روانی کو بہتر کرتی ہے، جہاں پر بھی بلاکیج ہو اس کو یہ دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کلاٹس بننے کو یہ روک دیتی ہے، اگر کلاٹس بنے ہوں تو ان کو بھی یہ ختم کر دیتی ہے۔ ہر قسم کے زخموں کو صدیوں سے ہلدی کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس میں گرم دودھ کے اندر ہلدی ڈال کے رات کو سونے سے پہلے پلا دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے گولڈن ملک، ہلدی والا دودھ جو ہے، اس حوالے سے میری ویڈیو موجود ہے، وہ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، اس میں بھی بہت زیادہ اس کے فائدے میں نے بتائے ہیں۔ پھر یہ ہر قسم کے زخموں کے لیے بہترین ہے۔ ہر قسم کے زخموں کے لیے زخموں پر آپ لیپ لگا لیں گے تو اس سے بھی زخم جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر قسم کی سوزش کو جو ہے یہ ختم کرتی ہے، یہ خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ اس لیے جتنی بھی بیوٹی کریم ہیں ان سب کے اندر ہلدی کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ وزن کم کرنے میں بھی بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ اکثر حاملہ خواتین کے پیٹ کے اوپر نشانات آ جاتے ہیں، یا آپریشن کے بھی نشان آ جاتے ہیں، تو وہ نشان بھی اس ہلدی کے استعمال سے ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ جگر کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ فیٹی لیور ہو، ہیپاٹائٹس ہو، لیور سیروسس ہو، لیور کینسر ہو، جگر کے تمام امراض کے اندر یہ بہترین ہے۔ یہاں تک کہ یرقان ہو جاتا ہے اس میں بھی یہ مفید ہے۔ پھر یہ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اندر بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ آپ لیپ بنا کے آپ پھٹی ہوئی ایڑیوں پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر آپ کی پھٹی ہوئی ایڑیاں جو ہے وہ درست ہو جائیں گی۔ اسی کو آپ انگلیوں کے درمیان میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے، فنگس ہو جاتا ہے، اس کو بھی آپ لگائیں گے تو وہ بھی دور ہو جائے گا۔ پھر یہ قوت مدافعت بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ ہلدی کو استعمال کروائیں، اس سے انشاءاللہ قوت مدافعت، امیون سسٹم ہمارا مضبوط ہو جائے گا۔ پھر یہ اینٹی ایجنگ کی خصوصیات رکھتی ہے، چہرے کی جھریاں اور بڑھاپا وقت سے پہلے آنا اس کو یہ دور کرتی ہے۔ پھر یہ کینسر سے بھی نجات دیتی ہے۔ کسی بھی وجہ سے
سستی ہو، تھکاوٹ ہو، کمزوری ہو، اس کو یہ دور کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ پیٹ کے کیڑوں کے اندر بھی یہ بہت زیادہ مفید پائی گئی ہے، کیونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی انفلامیٹری بھی ہے، اینٹی کینسر بھی ہے، اینٹی فنگل بھی ہے، اینٹی بیکٹیریل بھی ہے۔ اور ہلدی کے اندر وٹامن B6 موجود ہے، وٹامن C موجود ہے، اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ ہے، میگنیز ہے، آئرن ہے، پوٹاشیم ہے، فائبر ہے، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے، بہت کم کیلریز اور فیٹ اس کے اندر پایا جاتا ہے، پروٹین بھی کم مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اس کو آپ لیپ بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا آپ کعوہ بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ دودھ میں ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے آپ کیپسول بھر کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر 100 سے زیادہ مرکبات موجود ہیں، جن میں سب سے اہم جو ہے وہ کرکیومن ہے، جو تقریباً 6% موجود ہے۔ اس کے اندر جو ہے اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہے، جو ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس کو آپ ضرور استعمال کریں، لیکن یہ ہے کہ بازار میں ملنے والی جو ہلدی ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ ملاوٹ اس کے اندر ہوتا ہے اور صحیح طرح سے اس کو بنایا نہیں گیا ہوتا۔ تو آپ اپنے گھر میں اس کو لگا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس جگہ ہے اپنی زمین میں لگا سکتے ہیں، اگر جگہ نہیں ہے تو آپ گملوں کے اندر بھی آپ اس کو ضرور لگائیں۔ گملوں کے اندر لگائیں گے تو کم از کم یہ کہ آپ کے کھانے کے لیے جو ہے نا وہاں سے گملوں سے آپ کو مل جائے گی، اور وہی جو ہے درست ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے یہی مرکب جو ہے کرکیومن جو ہے موجود ہوتا ہے، باقی بازار والے میں وہ موجود نہیں ہوتا، وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مزاج جو ہے وہ گرم خشک ہے، تو اس کو آپ امراض کے اندر بھی، آپ کھانوں کے اندر بھی، آپ اس کو مسالے کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک کی طرف سے ایک یہ بہت بڑا ہمارے لیے تحفہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اس طرح کی مفید ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔